بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ تفرقہ بازی۔ قرآن میں کیوں ذکر ہوا کہ نصارہ دین کا ایک حصہ بھول گئے اور وہ حصہ جو چھوڑ دیا اس کی وجہ سے ان میں تفرقہ پڑ گیا؟ قرآن میں اس لیے لکھا ہے کہ اگر تم بھی اکثر قرآن کا حصہ بھول گئے یا کچھ حصہ بھول گئے تو تمہارے اندر بھی دین فراموشی کا جو نتیجہ نکلے گا وہ تفرقہ ہے۔ اب آپ اس کی روشنی میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں۔ مسلمانوں میں کب یہ تفرقہ ختم ہوگا؟ کانفرنس بلائیں، ملی یکجہتی کونسل بنائیں، فلاں بنائیں، تو اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہوگا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اکثر دین میں بھولے ہوئے ہو۔ اب اس میں جو کونسل بناؤ یا کانفرنس منعقد کرو، جو کچھ بناؤ گے سوائے تفرقے کے کوئی اور نتیجہ نہیں نکلے گا۔ چنانچہ تم قرآن بھولے ہوئے ہو، تم سارا دین بھولے ہوئے ہو۔ قرآن تفرقے کے لیے ایک اور سب کو عامل ذکر کرتا ہے کہ حیات اجتماعی انسان میں تبدیلی آئے گی۔ بنام تفرقہ یعنی گروہ گروہ بننا، فرقے فرقے بنانا، ٹولے بنانا، گروپ بنانا، ایک ہی عنوان کے تحت مختلف گروپ بنانا یا مختلف عنوانوں سے مختلف گروپ بنانا، یہ سب تفرقہ ہی کہلاتا ہے۔ جیسے فرض کر لیں کہ پہلے شیعہ سنی بننا، پھر خود شیعوں کے اندر مخالف گروہ بننا، سنیوں کے اندر مخالف گروہ بننا، یہ سب تفرقہ ہی کہلاتا ہے۔ یوں نہیں کہ شیعہ سنی جنگ ہو تو یہ تفرقہ ہے، اور اگر شیعہ کی شیعہ سے جنگ ہو تو یہ ثواب ہے، یہ سب تفرقہ ہی کہلاتا ہے۔ جو گروہ بنے ہوئے ہیں، جو ٹولے بنے ہوئے ہیں، یہ ٹولہ الگ، وہ ٹولہ الگ، وہ گروہ الگ، یہ گروہ الگ، جس نام سے بھی بنے ہوئے ہوں، اب اس میں تفرقہ نہیں پڑتا، عنوان مہم نہیں ہے۔ تفرقہ یعنی جدائی، تفرقہ یعنی جدائی، فرق جدائی کو کہتے ہیں۔ یہ جو لوگ مانگ نکالتے ہیں، آدھے بال ایک طرف کر دیتے ہیں اور آدھے بال دوسری طرف کر دیتے ہیں، اس کو عربی زبان میں فرق کہتے ہیں۔ فرق یعنی بالوں کے درمیان جدائی ڈال دینا، آدھا حصہ دائیں طرف اور آدھا حصہ بائیں طرف کر دینا، یہ فرق ہے۔ مفرق یا مفرق، جہاں پر وہ خط کھینچا جاتا ہے، سر میں مانگ نکالی جاتی ہے، اس کو عرب مفرق کہتے ہیں۔ خط جدائی، یہ خط جدائی جہاں بھی جدائی آ جائے، الگ ہو جائے، یہ تفرقہ ہے۔ جہاں اشتراک ختم ہو جائے، وحدت ختم ہو جائے، جدائی پیدا ہو جائے تو یہ تفرقہ ہے۔